ایک خبر جیڑی کل کول بہت زیادہ جڑا ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے تے اودے تے بحث بھی کی جا رہی ہے کہ صوبے شاید کوئی گورنر راج لان دا جڑا ہے وہ کوئی منصوبہ ہے یا گورنر نو تبدیل کر کے کسی ہور نو لے آیا جا رہا ہے. تو یہ ساری ڈبیٹ جڑی ہے یہ جڑے وزیر مملکت انصاف جناب بیرسٹر عقیل صاحب نے انہوں دے ایک بیان دے بعد جڑا ہے شروع ہوئی جہد انہوں نے کہا کہ جی جڑی صورتحال ہے دہشت گردی دی تے سرحد بارڈر مینجمنٹ جڑا ہے انہوں اگر ویکھیا جائے تو یہ کوئی شک نہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ گورنر راج لا دیتا جائے. بہت یہ تے گل ہو چکی ہے, میں چاہوں گا کہ یہ تجزیہ جڑا ہے لے لواں, زیادہ تفصیل نہیں جاواں گا. میرے نال جناب حماد حسن صاحب موجود نے, سینئر صحافی نے, کے پی نال تعلق ہے, اتھوں دے معاملات نو بڑی بہتر طریقے نال جانتے ہیں. میں انہوں ریکویسٹ کی کہ ذرا دسن کہ جی کیا واقعی ضرورت ہے گورنر راج لاؤن دی. حماد حسن بہت بہت شکریہ سر, تسی میرے پروگرام واسطے ٹائم کڈیا. سر گورنر راج لگ سکدا کے پی دے وچ, کیا ضرورت ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. پہلے بہت افسوس سی کہ میں پنجابی گل نہیں کرنا سی. نہیں نو پرابلم. مجھے کیونکہ پنجابی زبان اتنی آتی نہیں, حالانکہ بلے شاہ اور میاں محمد بخش یہ میرا رومانس ہے. جس طرح مجھے رحمان بابا کی شاعری اچھی لگتی ہے, ان کی شاعری کو بھی اسی طرح پڑھتا ہوں. اور پنجاب سے تو ویسے بھی ایک محبت ہے ہماری, لیکن زبان تھوڑی سی ظاہر ہے کہ آپ کے اپنی سر اصل مقصد میں اکثر کہتا رہنا کہ مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑی گل پہنچ جاوے. وہ زبان تے سر ساری زبان اپنیاں نے, حالانکہ میرے اکثریت دوستوں کا تعلق بھی پنجاب سے ہے, تو پنجاب میرا ایک رومانس ہے. بہرحال بات کرتے ہیں آپ کے سوال پہ. دیکھیں, اگر خیبر پختونخوا میں یہ گورنر راج لگائیں گے تو پھر میاں صاحب کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر پیپلز پارٹی کی جمہوریت کا بیانیہ کہاں ہوگا؟ پھر جمہوریت اور آئین اور قانون کی سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو, یہ تمام معاملات کہاں ہوں گے؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی انتہائی بری ہے, بدترین کرپشن تاریخ کی ہوئی, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور سارے تقریباً لت پت ہے اس میں. یعنی 3 وزرائے اعلیٰ ان کے رہے, پرویز خٹک, محمود خان اور علی امین گنڈاپور, تینوں نے بدترین کرپشن کی, ان کے کابینہ کے ارکان بھی. گورننس کی صورتحال یہ ہے کہ تھانوں کو تالے لگنے شروع ہوئے. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ پختون جو بہت پرسکون معاشرہ تھا, لوگ شام کے بعد گھروں سے نکل نہیں سکتے. ایک بہت امیر صوبہ تھا, اس کے وسائل بہت تھے, لیکن آج وہ دیوالیہ پن کا شکار ہے. تو یہ تو ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی, لیکن کیا کرے کہ اس کے باوجود مینڈیٹ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, وہ ان کی کارکردگی لوگوں کی نظر میں بری نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تو حقائق پہ بات کرنی ہے. ان کو ووٹ دیا, یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ان لوگوں نے دیا جن کو سیاسی شعور نہیں ہے, جن کی تربیت نہیں ہوئی. تو کیوں تربیت نہیں ہوئی؟ سیاستدانوں نے کیوں تربیت نہیں کی ان کی؟ ٹھیک ہے, یہاں پر 40 سال تک مارشل لاء رہی, آمریتیں رہی, ڈکٹیٹرشپ رہے. ان حالات میں تربیت کہاں سے ہو؟ آپ اداروں کو مضبوط بنائیں, آپ علمی مراکز کھولیں, آپ جمہوریت کی طرف بڑھیں, لوگوں کی تربیت بھی ہو جائے گی, انتخاب بھی شفاف ہوگا, بہترین لوگوں کو منتخب کریں گے. اب مینڈیٹ ان کے پاس ہے. 115 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا, جنرل الیکشن پختونخوا میں. ان 115 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی نے 91 سیٹیں جیتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت بھاری مینڈیٹ تھا. اسی مینڈیٹ کا جو حشر کیا, بار بار کیا, لیکن مینڈیٹ ان کا ہے, آپ ان سے ان کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتے. یہ صرف عوام کا حق ہے. اگر آپ ان پہ گورنر راج نافذ کریں گے, یہ انتہائی غیر جمہوری اقدام ہوگا. دوسری بات یہ کہ وہی پی ٹی آئی جس پر کرپشن کے الزامات ہیں, بدترین گورننس ہے, بہت سارے الزامات ہیں, آپ تو ان کو صاف شفاف بنا دیں گے. وہ تو کل لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہمیں آپ نے مینڈیٹ دیا تھا, ہمیں آپ نے جتوا دیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ مرکزی حکومت نے یہ کیا کہ گورنر راج نافذ کر دیا. ایک اور بات, کیا گورنر راج مسائل کا حل ہے؟ اگر گورنر کے پاس اختیار ہو بھی تو اس کے پاس کون سی گیدڑ سینگی ہوگی, کون سے الدین کا چراغ ہوگا کہ وہ فوری طور پر معاملات کو ٹھیک کرے گا؟ معاملات گورنر راجوں سے ٹھیک نہیں ہوتے. معاملات ہوتے ہیں عوام کے ساتھ,
مشاورت کرنے سے، سیاسی ڈائیلاگ بڑھانے سے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے سے، لیکن جب یہ صورتحال ہو کہ مینڈیٹ والا وزیر اعلیٰ آ کر شام سے صبح تک بیٹھا رہے اور اس کو 10-15 منٹ کی اجازت نہ ملے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ دیکھو، وفاقی حکومت دے وزیر داخلہ صاحب بھی اج گفتگو کر رہے سن، انہوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی مینڈیٹ ملا، اوکے ٹھیک ہے، انہوں کا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی بارڈر مینجمنٹ ویکھو، دہشت گردی دے معاملات ویکھو، اگر تسی اتنے باقی جتنے بھی معاملات نے انہوں نے ویکھو تو ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم دا کہنا جی گٹھ جوڑے، بارڈر دے اتنے لوگ موجود نے جڑے سارا اتنے ساڈے کول ٹیررزم ہو رہے تھے، وہ انہوں ایک وجہ بنا رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح دے معاملات ہون گے اتنے کوئی کم نہیں ہوئے گا، لوگوں نے مینڈیٹ ٹھیک ہے لوگوں نے دے دیتا لیکن وہ کم نہیں ہو رہا، لوگوں کو وہ خوشحالی یا وہ چیزاں نہیں مل رہی، تو پھر اس حکومت ہونے کا کیا فائدہ، پھر یہ کیا حال ہے سر؟ تو اگر آپ صوبے کے حالات کو دیکھ کر گورنر راج لگا رہے ہیں تو پھر بلوچستان میں کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں پر بھی تو اس سے بھی بدتر حالات ہیں، وہاں پر تو ڈیولپمنٹ کی یہ حالت ہے کہ آپ نے تیل کے پیسے کاٹ کر لیے کہ اس سے بلوچستان میں سر وہ کہتے ہیں کہ سڑکیں جڑے اتنے دے وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ ایکشن کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، وہ ایکٹیو نے، لیکن اے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں کر رہے۔ یہ وزیر اعلیٰ تو آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو آگے بڑھائیں نا۔ جب وہ یہاں پر آئیں گے وہ ساری رات کھلے آسمان تلے بیٹھے رہیں گے، جب آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر وہ کہاں سے کوآرڈینیشن کو آگے بڑھائے؟ آپ سیاسی مکالمے کو آگے بڑھائے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کو مضبوط بنائے، تو سیاست کو یہ مضبوط بنانا ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو پیچھے دھکیل دیا، آپ ان کے ساتھ معاملہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ہمیشہ سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہا، وہ بہت انمیچور لوگ ہیں اس کے اندر، یعنی ان کے لیڈر کا رویہ آپ دیکھ لیں، اس کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی وہ آرمی چیف کے خلاف جس طرح کا زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر کے خلاف، کبھی پریزیڈنٹ کے خلاف، وہ تو اپنے کسی مخالف کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہی رویہ پوری پارٹی میں سرایت کر گیا۔ تو جب سنجیدگی کا یہ عالم ہو تو پھر اس پارٹی میں سے کیا نکلے گا؟ اس پارٹی میں سے یہی چیزیں نکلیں گی، لیکن آپ ان کو اسی طرح آئسولیٹ کریں گے، پیچھے دھکیلیں گے، تو پھر تو وہ اور بھی، یعنی دیوانے کو تو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے نا، اس کو تو سمجھانا پڑتا ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کو ایجوکیٹ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے تو پھر ان پہ ذمہ داری ڈال دے، ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے۔ پشاور میں میٹنگ ہوتا ہے، لیکن اس میٹنگ میں اس میں آرمی چیف بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری بھی موجود، اور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صوبے کے چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی کو آپ نہیں بلاتے۔ جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر تو وہ اور مزید بھی غیر ذمہ دار ہوتے جائیں گے۔ آپ ان کو میچورٹی اور ذمہ داری کی طرف لے کر آئیں۔ آخر تے دسو سر کہ افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی وزیر اعلیٰ آج وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی باقی 3 صوبے تے کر رہے ہیں عمل، لیکن کے پی حکومت نہیں کر رہی، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تحفظ دیتا جائے، انہوں نے واپس نہیں بھیج رہے۔ اس حوالے کے پی دے وچ سر کہ ہوئے دیکھیں، افغان مہاجرین بنیادی طور پر کے پی حکومت کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، یہ سیفران کے مرکزی حکومت کے انڈر آتا ہے، اور اس میں کچھ یونائٹڈ نیشن UNHCR کا عمل دخل ہوتا ہے۔ افغان ریفیوجز کے لیے جو سیکریٹریٹ پشاور میں ہے، افغان ریفیوجز کمشنریٹ، وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، سیفران وزارت کے انڈر ہے۔ تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رہی وہاں پر مہاجرین کو ڈھونڈنا یا مہاجرین کو نکالنا یا وہاں پر پہنچانا، تو ٹھیک ہے، اس میں پولیس کا کردار ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا کردار اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ وہ فیڈرل کی پالیسی کے خلاف کوئی کریں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ پولیس والے ذرا سستی دکھائیں گے، لوگوں کو ڈھونڈیں گے نہیں، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف پروونشل گورنمنٹ جا بھی نہیں سکتی۔ اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس الزام میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔